آپ اس سے سیکھیں گے پہاڑ کے بارے میں لاسٹ اپنے کمرے میں تھا تو ساتھ میں نے ٹی وی لگایا تھا تو چینل کے اوپر نا ایک آیت پڑھی جا رہی تھی اور ایک خدا کا خادم اس آیت کو پڑھ رہا تھا کہ میری کمر زبور 121 اور اس میں لکھا ہے کہ میری کمر کہاں سے آئے گی؟ میری کمر خداوند سے ہے۔ تو اس میں پہاڑ کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس نے جب تشریح کی تو اس میں لکھا ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ مصیبتیں ہیں۔ تو اکارڈنگ ٹو بائبل ہم سیکھیں گے کہ پہاڑ کا اصل مقصد جو لفظی معنی ہے بائبل کے اندر بیان کیا ہے، پہاڑ کا جو مطلب ہے وہ تنظیم اور چرچ کو کہا گیا ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام میں سیکھتے ہیں، موسیٰ کو جب خدا نے کہا کہ کوہ سینا کے پہاڑ پر آ، تو جب خدا اس کوہ سینا پر اس پہاڑ پر اس سے ملاقات کرتا ہے تو لکھا ہے کہ وہ پہاڑ سارا آگ سے جل رہا تھا، اور آگ کو جو تشبیہ دی گئی ہے وہ خدا کے کلام سے ہے۔ اسمین کے پہاڑ جو ہے وہ خدا وہاں موجود تھا، خدا کی حضوری تھی، خدا کی نانٹنگ وہاں پر تھی، اور خدا جب بول رہا تھا تو وہ کلام آگ کی شکل میں وہ وہاں پر روشن تھا، اور سب کچھ لکھا ہے، جھاڑیاں وہاں موجود تھی، پہاڑ وہاں موجود تھا، لیکن پہاڑ جل رہا تھا، اتنی روشنی تھی اس پہاڑ کے اندر۔ تو خدا نے کہا جو کوئی اس پہاڑ کو ہاتھ لگائے گا وہ مر جائے گا، کیونکہ وہ آگ روح القدس کی آگ تھی، وہ پہاڑ آتشی آگ سے بھرا ہوا تھا۔ تو پہاڑ کا جو مطلب ہے اب ہم سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے کہ پہاڑ کا جو مطلب ہے وہ عدالت کا کلام ہے۔ یسوع نے کہا جو کوہ سیون ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب میں کہ وہ لوگ کوہ سیون پر اس پہاڑ پر جمع ہوں گے۔ وہ پہاڑ، وہ تنظیم خدا کا شہر ہے، وہ یروشلم نیا آسمان اور نئی زمین ہے۔ یہ کوہ سیون جو پہاڑ ہے یہ نجات کا پہاڑ ہے۔ اور بائبل میں ہم نے سیکھا ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ 3 قسم کے بائبل جو ہے وہ بیان کرتی ہے۔ اس میں ایک خدا کا پہاڑ ہے، اور ایک شیطان کا پہاڑ ہے، اور ایک شہادت کا خیمہ جو ہے اسے ہم پہاڑ کہتے ہیں۔ اور آج ہم سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے کہ پہاڑ جو ہے، جو تنظیم ہے، جو پہاڑ ہے، وہ خدا کا کلام عدالت کا کلام ہے۔ آمین۔ سب سیکھتے ہیں۔ آئیں میرے ساتھ نکالیں حوالہ، جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ کلام حق کو نکالیں گے۔ پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا کیونکہ پہاڑ جو ہے وہ کوہ سیون جو ہے وہ نجات کا پہاڑ، جہاں سے کلام نازل ہوتا ہے، اور پہاڑ جو ہے وہ عدالت کا کلام ہے۔ یہ خدا کی عدالت کا پہاڑ ہے جہاں سے کلام نازل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا کا پہاڑ عدالت کا کلام ہے۔ خدا کا پہاڑ کیا ہے؟ کلیسیا، عدالت کا کلام۔ خدا کا پہاڑ جو ہے وہ ہے عدالت کا کلام ہے، اور عدالت کوئی کسی کی نہیں کر سکتا، نہ میں آپ کی کر سکتا ہوں، نہ آپ کسی اور کی عدالت کر سکتے ہیں۔ ججمنٹ اور عدالت جو ہے وہ خدا کا کلام کرتا ہے۔ کلام ہماری عدالت کرتا ہے، خدا کا کلام ہماری ججمنٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ججمنٹ نہیں کر سکتا۔ جس کے پاس سچائی کا کلام، مکاشفہ اور اس کی تکمیل کا کلام ہے، وہ خدا کا پہاڑ کوہ سیون کا پہاڑ ہے۔ اور جو دوسرا پہاڑ ہے وہ کیا ہے؟ شیطان کا پہاڑ، جس کا ہم پہاڑ کو کہتے ہیں تنظیم ہے، آرگنائزیشنز ہے، چرچ ہے۔ اور جو شیطان کا پہاڑ ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹی تعلیمات ہے۔ کیا ہے؟ جھوٹی تعلیمات، انسانی خیالات جس میں شامل ہے، وہ شیطان کا پہاڑ ہے۔
جس کے اندر سچائی نہیں ہے، پر داؤد کہتا ہے میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، کیونکہ میری قوت خداوند سے ہے، قوت خداوند کی طرف سے ہے۔ جو پہاڑ نجات کا پہاڑ ہے، جو عدالت کا کلام ہے، جو قوت کا پہاڑ ہے، جو قدرت اور قوت کا پہاڑ ہے، وہ خدا کا پہاڑ ہے جہاں سچائی نازل ہوتی ہے۔ اور جو نجات کا پہاڑ ہے، شہادت کا خیمہ جس کو ہم کہتے ہیں نجات کا پہاڑ، نجات کا پہاڑ کیا ہے؟ یہ تیسرا جو پہاڑ ہے یہ نجات کا پہاڑ ہے۔ یہ کوئی بیماری، کوئی غربت، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ انسانی خیالات ہیں۔ اور جو شیطان کا پہاڑ ہے وہ جھوٹی تعلیمات اور انسانی خیالات کو بیان کرتی ہے۔ پر داؤد اس پہاڑ کی طرف کہتا ہے جو کوہ سیون میں ہے، جس کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 1,44,000 اس کوہ سیون پر جائیں گے جو خدا نے ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ اور وہاں 1,44,000 کے علاوہ لکھا ایک بہت بڑی بھیڑ وہاں جمع ہوگی، ایک بہت بڑی بھیڑ جو سفید جاموں میں پہنے ہوئے اس کوہ سیون پر جائیں گے جو خدا نے ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ وہ عدالت کا کلام، وہ خدا کا کلام، وہ سچائی کا جو کلام ہے، جو مکاشفہ اور اس کی تکمیل کا کلام ہے، وہ کیا ہے؟ عدالت کا کلام ہے۔ مکاشفہ کا کلام جو ہے یہ عدالت ہماری کرتا ہے، خدا کا کلام کرتا ہے۔ اور انسانی پہاڑ ہے، انسانی خیالات ہے۔ میں اس پیغام سے بڑا پریشان ہوا، میں نے سوچا، میں نے اپنی وائف سے کہا یہ کیسا کلام شخص سنا رہا ہے، کیسا کلام سنا۔ آپ کو یہ سکھانے کا مطلب میرا یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ کلام ہونا چاہیے، آپ کے خیالوں میں یہ کلام ہونا چاہیے کہ اگر کوئی خادم، کوئی پاسٹر اگر کلام سنا رہا ہے، آپ کو اس کا مطلب پتا ہونا چاہیے۔ آپ کو ٹریننگ دینے کا مطلب ہے کہ آپ کو لفظوں کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ بائبل کے اندر یہ تمثیلی جو الفاظ خدا نے استعمال کیے کہ ہر لفظ کا ایک مطلب ہے۔ تو میں حیران ہوا کہ وہ اتنے بڑے بڑے چینلز کے اوپر انسانی خیالات کو بیان کر رہے ہیں، انسانی خیالات کی تعلیم دے رہے ہیں، کیونکہ یہ کلام نہ میرے خیالات سے لکھا گیا ہے نہ آپ کے خیالات سے لکھا گیا ہے، یہ روح القدس کی ہدایت سے لکھا گیا ہے۔ اور اس کو 40 اشخاص نے لکھا ہے، اور لکھوانے والا جو ہے وہ خدائے روح القدس ہے جس نے یہ کلام لکھوایا ہے۔ نہ کوئی تالمود کی کتاب اس میں شامل ہے، نہ انسانی خیالات شامل ہے۔ یاد رکھیں جب ہم اس کلام کے اندر آمیزش کرتے ہیں، جب ہم اس کلام کے اندر انسانی خیالات کو ڈالتے ہیں، تو پھر وہ پہاڑ جو ہے وہ نجات کا کوئی سیون نہیں کہلائے گا، وہ پہاڑ شیطان کا پہاڑ ہے۔ اس کے اندر انسانی خیالات ہیں، انسانی تعلیمات ہیں۔ یاد رکھیں جو پہاڑ ہے وہ کتنے قسم کے ہیں؟ کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے۔ کون کون سے؟ ایک خدا کا پہاڑ ہے، اور ایک شیطان کا پہاڑ ہے، اور ایک شہادت کا خیمہ ہے جس کو ہم نجات کا پہاڑ کہتے ہیں، کوہ سیون کہتے ہیں۔ جو یسوع جب آئے گا اپنی آمد ثانی میں تو لکھا ہے کہ یہ سب کچھ پگھل جائیں گے، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ خدا نے جسمانی پہاڑوں کے بارے میں نہیں کہا، خدا نے تمثیلی الفاظ میں کہا ہے کہ وہ کوہ سیون پر جائیں گے۔